the break. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور of course اب وقت ہوا ہے جی ملو پاکستان سے کا. As you know, one of the things I'm very very passionate about is how young people, خاص طور پہ پاکستانی نوجوان STEM subjects میں کس طرح انٹرسٹ لے سکتے ہیں. And whenever I find out کہ کوئی زبردست اسٹوڈنٹس کی ٹیم ہے جو نہ صرف پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے بلکہ کوئی ایسا انیشیٹو ہے where we can help them out and we can put a spotlight on them, I would never shy away from that. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کی دھاک ہے جب کہا جاتا ہے پوری دنیا کے فارمولا اسٹوڈنٹ کار کمپٹیشنز میں, اور اب ہونے والا ہے فارمولا اسٹوڈنٹ UK 2022, اور ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسٹ کراچی کی ٹیم تیار ہے اپنی زبردست پروجیکٹ اور ریپرزینٹیشن کے ساتھ. سب سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو ان کے پروجیکٹ اور ان کے وہیکل کے بارے میں. دس ٹائم اٹس ناٹ اے ڈرائیور لیس وہیکل. لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک ڈرائیور لیس وہیکل کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا اینڈ اٹ ڈیڈ ریلی ریلی ویل. لیکن اس دفعہ کیا تیاریاں ہیں اور ان کے ساتھ کس کس کی سپورٹ شامل ہے اس پہ ہم بات کریں گے. بٹ فرسٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ. یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ کی بنائی ہوئی فارمولا کار سے کون واقف نہیں جنہوں نے برطانیہ میں اسٹوڈنٹ فارمولا مقابلہ جیتا تھا. نسل کے طلبہ ہمیشہ ہی دنیا میں ملک عظیم کا نام روشن کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. جو اب کرنے جا رہے ہیں فارمولا اسٹوڈنٹ UK 2022 کے کمپٹیشن میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک وہیکل متعارف. کسی بھی وہیکل کمپٹیشن میں پاکستان کی جانب سے یہ پہلی شرکت ہے اور 45 لوگوں کی اس ٹیم میں 9 لڑکیاں بھی شامل ہیں. نسل کے طلبہ کی جانب سے یہ چوتھی الیکٹرک کار ہے. اس سے پہلے بھی نسل کے طلبہ کئی فارمولا کار کمپٹیشن میں نمایاں کامیابی حاصل کر چکے ہیں. اچھا جی, جو سپورٹ کے لوگ تھے نا جو بیچ میں چیئر لیڈرس ان کو بھی ملا کے بھی ہم نے 45 کر لیا ہے. اٹس اے 40 ممبر ٹیم, اور یہ میں آپ کو بتاتی چلو کہ دس ڈرائیور لیس وہیکل از اے نیو کانسیپٹ. دس ٹائم اگین دے ہیو اے وہیکل ود اے ڈرائیور. دے ڈوئنگ بریلینٹلی ویل. ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ 4 بیسک ایریاز میں ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے. دیر از اے میکینیکل ٹیم, دیر از الیکٹرک ڈپارٹمنٹ, دیر از مارکوم اینڈ دیر از DV. آج ہمارے پاس اس بڑی سی ٹیم سے 2 ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں. سب سے پہلے جی محمد حذیفہ اینڈ لائبہ آصف. السلام علیکم. اچھا, both of them are mechanical engineers and of course Huzaifa is a senior mechanical engineer and Laiba is a mechanical engineer, تو ان سے مزید جانتے ہیں. اینڈ مجھے یہ پتا چلا ہے ہم آف لائن جب بات کر رہے تھے اس کی بڑی زبردست اور اسٹرانگ ٹریڈیشن آپ کی یونیورسٹی میں موجود ہے. جب بھی آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے کمپلیٹ سپورٹ ہوتی ہے, بٹ یو آلسو ہیو اے کارپوریٹ اسپانسر. مایسک اس دفعہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. مجھے بتائیے کہ اس طرح کے کمپٹیشنز میں جانے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے حذیفہ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اپنے ملک کو فور فرنٹ پہ رکھنا ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ ہمیں اپنے ملک کا ٹیلنٹ کو شوکیس کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایزیلی شوکیس کر سکیں, کیونکہ ہماری ایک 40 ممبر ٹیم ہے. اور انجینئرنگ کے ڈسپلن میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کتنا آگے جا رہی ہے, تو ہمیں بھی اسی حساب سے اپنے ملک کو آگے سے آگے لے کے جانا ہے. تو یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہمارے ملک کی انجینئرنگ اور ہماری انجینئرنگ ایکسلنس کو شوکیس کر رہی ہے اتنے بڑے اسٹیج میں لے جا کے. اچھا, جب ہم انجینئرنگ ایکسلنس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر یقیناً دنیا کے چیلنجز اب بڑے مختلف ہیں. لائبہ ناؤ دا ورلڈ از فوکسنگ آن سسٹینیبلٹی, آن انوویشن. سب کو پتا ہے کہ جس انداز میں ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں, جس طرح ہم بڑی دریغ استعمال کرتے ہیں ریسورسز کا, دیٹ کین ناٹ کنٹینیو. سو اس دفعہ کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے دس فارمولا ریسنگ کا, اس کی سسٹینیبلٹی اور انوویشن کے بارے میں کیا کہو گی؟ ہماری جو گاڑی ہے اس میں ہمارا مین فوکس جو رہتا ہے وہ ہماری الیکٹریکل, دس از آر 4th آئٹریشن. تو لائک 4 جو پچھلی 3 گاڑیاں ہماری یہی فوکس رہی ہے کہ ہم الیکٹریکل وہیکلس اور ایک کاربن فری کمیوٹیشن پروسیس کو نا پروموٹ کریں. تو ہماری لائک یہی رہے کہ انوائرمنٹ کے لیے جو بہتر ہو, اور اسپیشلی ناؤ سنس ہمارے کمبشن کی طرف لائک ہم تھوڑا لائٹ کو اوے کر کے الیکٹرک وہیکلس, اور سنس وی آل نو کہ پیٹرول کے پرائسز بھی اتنے ریز ہو رہے ہیں, سو وی نیڈ نہ کریں اس طرف تو نہ ہی جائیں, یہ غم سب کا سانجا ہے. آج صبح پرائز بڑھی ہے. ہاں جی بالکل, وی نیڈ لائک اے بیٹر آپشن ٹو گو ٹو نا. ہمارے لیے ایک جیسے باقی کنٹریز بھی اس طرف کافی آگے بڑھ چکی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ رن کروائیں کہ ہم. دس از این الیکٹرک کار, سو دس از رن انٹائرلی وداؤٹ فیول آن الیکٹریسٹی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ لنڈن نے, UK نے اپنے لیے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے کہ بائی اے سرٹن ایئر, بائی 2030 all cars will be electric. How far do you think Pakistan is from such a dream, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آج؟ there was a policy EV vehicles کے لیے آئی تھی. اب آپ لوگوں کا کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے, مجھے بتاؤ کہ آپ کا اس کے بارے میں what's your vision about it?
اچھا ہم لوگ ابھی تک انیشیل اسٹیجز میں آئی بلیو پاکستان ابھی کافی انیشیل پہ ہی ہے, لیکن وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو, بٹ انشاءاللہ ہم لوگ اس بات کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے شروع کیا ہے, ہم لوگ پائنیئرز ہیں الیکٹریکل وہیکل کے لیے. انشاءاللہ ہمارے پاس اگر جیسے مینوفیکچررز کی لائک اگر وہ ہو تو انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ کافی اچھا سیٹ کر سکتے ہیں کہ اینڈ دی ویژن وی ہیو ٹو ورک ٹوڈے اباؤٹ اٹ, اور پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہیں, ہمیں اپنے طریقے اپنے انداز بدلنے پڑیں گے. حذیفہ مجھے بتاؤ کہ 40 ممبر ٹیم, آئی ایم ویری ہیپی ٹو لرن کہ 25% آف دیٹ یعنی ایٹ لیسٹ 10 ممبرز آر گرلز. ہاؤ ڈز دا ٹیم ورک ٹوگیدر؟ اتنی بڑی ٹیم کو لیڈ کون کر رہا ہوتا ہے, آپس کی کوآرڈینیشن کیسے ہوتی ہے, تھوڑا سا اس بارے میں مجھے بتاؤ. دیکھیے ہماری ہائرارکی اس طرح کی ہے کہ ہمارے یہاں کسی ایک بندے پہ ریلائی نہیں کرتی ٹیم. اوکے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے ڈائریکٹرز ہیں, اور ان ڈائریکٹرز کے اوپر کچھ لیڈز ہیں, ٹیکنیکل لیڈز ہیں, اور ان کے اوپر ایک مین لیڈ ہے. ہمارے جو ٹیم لیڈ ہے جن کا نام ہے اسماعیل اقبال, اور جو ہماری ٹیم مینیجر ہیں اسما نور, وہ ہمیں بہت اچھے سے لیڈ کرتی ہیں. اور جیسے ہم نے لاسٹ ایئر اپنی 4th ایڈیشن بنائی, انہوں نے کافی اچھے سے ہمیں لیڈ کیا, اور ہمارے کو کہیں بھی ایسا مانیٹری یا پھر ایسے کوئی مسئلے نہیں آئے کہ جو ہمارے کو روکے, ہمارے کو ہنڈرنس پیدا کرے کہ ہمیں اپنی گاڑی بنانے میں ٹائم پہ گاڑی پوری کرنے میں مسئلہ ہو. ایک تو ٹائم لائنز آر ویری اسٹرکٹ بیکاز آبویسلی آپ انٹرنیشنلی جب ٹریول کر رہے ہیں, آپ کا پروجیکٹ ریڈی ہونا چاہیے, اس کی کمیوٹ, اس کی ٹریول, بچوں کی ساری ٹریول کی تیاریاں, اینڈ یو گائز ہیو بین تھرو دا ڈرل. حذیفہ واٹ آئی انڈرسٹینڈ از آپ لوگ 5 مختلف فارمولا اسٹوڈنٹ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہو, رشیا میں زبردست پرفارمنس دے کے آئے ہو, پاکستانی اسٹوڈنٹس کی دھاک ہے, آپ کی یونیورسٹی کی دھاک ہے, کیسا محسوس کرتے ہو؟ واٹس دا فیڈ بیک یو گائز گیٹ؟ مطلب کافی اچھا فیڈ بیک ہوتا ہے, کافی خوشی بھی ہوتی ہے, اور مطلب کافی فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اپنے ملک کو وہ کر رہے ہو تو سب وہ ایک بڑے اسٹیج پہ آ کے شوکیس کر رہے ہو تو اچھا لگتا ہے. جب ہم فار ایگزامپل کسی روڈ شوز میں جاتے ہیں جہاں پہ ہماری گاڑی کی ایکسیبیشن ہوتی ہے, تو وہاں جب لوگ ملتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہی اسٹوڈنٹس لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے, تو مطلب آگے جا کے اسٹوڈنٹس ہی اس ملک کو آگے بڑھائیں گے. مجھے بتائیں یو کے میں یہ کمپٹیشن ہونے والا ہے لائبہ, دیر از اے بگ پاکستانی پاپولیشن ڈایاسپورا دیٹ لیوز ہے. یو کے کے ساتھ ویسے بھی ایک 75 سالہ ہماری ایک پارٹنرشپ ہے, ہسٹری ہے, شیئرڈ ہسٹری ہے. آر یو ایکسائٹیڈ اباؤٹ میٹنگ اینڈ ریپرزینٹنگ پاکستان اوور دیئر اینڈ میٹنگ دا پاکستانی ڈایاسپورا؟ اس کمپٹیشن کی نوعیت کیا ہوگی, آپ لوگ کتنا دن وہاں پہ گزارو گے, اس کے کیا کیا پارٹس ہیں, کیا کیا اس کی مختلف سیریز ہیں, وہ ہمیں بتائیں. اچھا میں آپ کو کمپٹیشن کی وہ دے دیتی ہوں. لائک دا کمپٹیشن از بیسکلی اس میں ہمارے 3 میجر کیٹیگریز ہوتی ہیں. لائک ایک ہوتی ہے ہماری کاسٹ اینڈ مینوفیکچرنگ کی, اس میں ہم ساری اپنی کاسٹنگ کی وہ کرتے ہیں. دین وی ہیو این انجینئرنگ ڈیزائن, اس میں ہم اپنے ڈیزائنس کو شو کیس کرتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس بزنس پلان پریزنٹیشنس بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس اپنے پروڈکٹ کو ایک بڑے لیول پہ اگر بات کریں تو وہ کیسے ہوگا, رائٹ. تو یہ 3 ہماری وہ ہوتی ہیں. اور لائک ایونٹ 4 دن کا ہوتا ہے, فرام 6 till 10 جولائی اس دفعہ ہوگا, رائٹ. تو ہم لوگ انشاءاللہ کافی ایکسائٹیڈ ہیں. لائک وی ہیو few days prior and few days after the event کے ہم. And where is this? This is in what city of UK? In Nottingham. In Nottingham. In Silverstone circuit. In Silverstone. اچھا مجھے یہ بتاؤ, girls were watching you. ایک میں اکثر کہتی ہوں کہ the biggest barrier that women needs to break is their own, جو ہم لوگوں نے ایک mental barriers بنائے ہوتے ہیں. عام طور پہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ they can't be great in sciences, they can't be great in STEM subjects, maths میں اچھی نہیں ہوتی. Girls who are watching you, جن کا انٹرسٹ ہے یا جنہوں نے اپنے آپ کو پری کنڈیشن کر لیا کہ آپ سائنس سبجیکٹ نہیں لے سکتے, بڑی محنت ہوتی ہے, ان کو کیا کہنا چاہو گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی. آف کورس ہمارے اندر بہت زیادہ قابلیت ہے, ہم سب کر سکتے ہیں اگر ہمارے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اف یو آر انٹرسٹیڈ ان انجینئرنگ اور ان سب چیزوں میں تو ہم لوگ کر سکتے ہیں. کبھی کوئی بائسز فیس کیے اپنے میل کولیگس کی طرف سے یا ٹیچرس کی طرف سے کہ او لڑکی ہے نا, اس کو سمجھ نہیں آئے گا, اس کو دوبارہ سمجھ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اسپیشلی میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں مجھے کوئی ایسا پرسنلی بائس نہیں لگتا. میں مینوفیکچرنگ میں بھی ہم لوگ سب وہی کرتی ہوں جو سارے میلس کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزائن میں بھی سب لائک اٹس ویری انبائسڈ اور کافی اچھا انوائرمنٹ ہے ہماری ٹیم. اچھا یہ جو ان کا, کیونکہ یہ وہیکل میں ڈرائیور صاحب بھی موجود ہیں, تو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ خود بھی میکینیکل انجینئر ہے, یعنی وہ ٹیکنیکل ٹیم کا حصہ ہیں اور وہ ڈرائیو بھی کریں گے. حذیفہ ڈو یو امیجن اے ڈے, آج نہیں اگلے سال میں بھی 3 سال کے بعد, کہ وہ جو ڈرائیور ہوگی وہ کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ ہوگی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے. ہماری ٹیم کبھی بھی ہماری ٹیم اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے کہ جو اپوزٹ جینڈر, مطلب جو میل جو فیمیل جینڈر, وہ
آگے سے آگے, کیونکہ ہماری ٹیم میں ہمیشہ شروع سے ہی ہماری ٹیم میں جو ٹاپ لیڈنگ پوزیشنز ہیں وہ ہم زیادہ تر فیمیلز نے ہی لیڈ کری ہیں. صحیح. بہت ساری ہمارے پریویس ایلومنائز جو ہیں وہ بھی فیمیل ہی تھیں جو کہ ٹیم لیڈس تھیں یا ٹیم ٹیکنیکل لیڈس تھیں, اور انہیں لیڈ کرا. تو ہم یہ انشاءاللہ ان دا فیوچر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک فیمیل ڈرائیور بھی رکھیں. صحیح. سیفا, پورا انوائرمنٹ نوجوانوں کے لیے بدل گیا ہے نا. اب زیادہ تر بات ہو رہی ہوتی ہے انٹرپرنورشپ کی, اسٹارٹ اپس کی, فن ٹیکس کی. جو انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جب گریجویٹ کرو گے, واٹ آر دا پاسبلٹیز اینڈ فیوچرز یو سی؟ کیا آپ لوگ جاب سیکرز بننا چاہتے ہو, آپ ملک سے باہر جا کے مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہو, یا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس بھی یہ اسکل سیٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی اسٹارٹ اپ شروع کر سکو؟ دیکھیں, تینوں باتیں پاسبل ہیں, اور ڈفرینٹ پرسن کے ڈفرینٹ سینیریوز بن سکتا ہے. اب جیسے کہ فار ایگزامپل میں اپنی ٹیم کے اندر کنسیڈر کروں تو بہت سے لوگ پرسو کرنا چاہتے ہیں کہ باہر جا کے ریسرچ کریں. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ابھی ہم جس فیلڈ میں کہا الیکٹرک وہیکلس, اسی میں ایک اسٹارٹ اپ کنٹینیو کریں, اور مطلب اسی میں چیزیں بنائیں, اور اسی کو اپنے ملک میں ہی الیکٹرک وہیکلس کا ایک کلچر عام کر دیں. بالکل صحیح. اور اسی میں کام کریں. تو ڈفرینٹ پرسن کے ڈفرینٹ چیز میٹر کرتی ہے, اور ہماری اسکائی از دی لمٹ کہا جاتا ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ STEM سبجیکٹس کا ہی ہے. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت کالج یا یونیورسٹی میں کن پروفیشنز میں جائیں گے, شاید وہ پروفیشنز ابھی انوینٹ بھی نہیں ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس دوہری اپرچونٹی یہ موجود ہے کہ یہ اس فیلڈ کو انوویٹ بھی کریں گے. They'll probably be the pioneers in starting it on. لائبہ, آخری سوال آپ سے, who's your role model? A lot of mechanical engineers and people who talk about possibilities probably name somebody like Elon Musk. آپ کس کو, who do you look up to? اچھا, like a team, like a person who you feel کہ stands for all the values جو آپ as an engineer imagine کرتی ہو کہ اس دنیا میں ہونی چاہیے. ہمارے میرے لیے جو اگر میں بات کروں تو مجھے obviously آپ نے ایلان مسک کا نام لیا, وہ کافی اچھا انجینئرنگ میں اسپیشلی الیکٹرک وہیکلس میں انہوں نے کافی ورک کیا ہے, اور بھی کافی سارے انجینئرز ہیں. ایز سچ انجینئر اس میں وہ نہیں, لیکن سب کافی جو You must always have a role model. That's my advice to all the young people. لیکن آپ بہت جلدی دیکھیں گے یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مائس کی اس میں سپورٹ ان کو حاصل ہے, آف کورس ان کی یونیورسٹی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. اینڈ آئی پرومس یو ون تھنگ ایز اے اسپیشل, جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں ان کی گاڑی, ان کی کاوش کو دیکھنے کے لیے, once they're going to be back in July, تو ہم اس کا ایک ایگزیبٹ ضرور ارینج کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, and I'll give you more information about that. Wishing you guys the best of luck. May you bring more laurels for Pakistan and continue shining like you do. اسی کے ساتھ جی ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.